زبور 55۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کی آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپکپی مجھ پر طاری ہے۔ ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا، کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھیرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے۔ اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ لیکن اے خدا، تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتار دے۔ خونی اور دغاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ آمین۔ زبور 56۔ اے خدا، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا، قہر میں امتوں کو گرا دے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا، تیری منتیں مجھ پر ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزاروں گا، کیونکہ تو نے میری جان کا موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ آمین۔ زبور 57۔ باب۔ مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔
جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا۔ جب وہ مجھے نگلنا چاہتا ہے، ملامت کرتا ہو، خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میری جان ببروں کے درمیان ہے۔ میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچھیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی۔ انہوں نے میرے آگے گھڑا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے۔ میں گاؤں گا، بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت، بیدار ہو۔ اے بربط اور ستار، جاگو۔ میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر ادا کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ آمین۔ زبور 58 باب۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو، اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے افئی کی مانند ہیں، جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گونگا گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسقاط جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ آمین۔ زبور 59۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خونخوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہے۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ۔ کسی دغا باز خطا کار پر رحم نہ کر۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ، وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند، تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹوں میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے۔ میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا، ان کو قتل نہ کر، مبادہ میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے میری سپر، اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں، اور وہ زمین کے انتہا تک جان لیں کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں۔ وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں
اور اگر آسودہ نہ ہو تو ساری رات ٹھہرے رہیں، لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق خدا، میرا اونچا برج ہے۔ آمین۔